نماز تمہارے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ تم وضو نہیں کر لیتے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، یہاں فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہے۔ میں نے بتایا تھا نا، کبھی فعل بولا جاتا ہے تو ارادہ فعل ہوتا ہے، کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کو بولتے کیوں ہو؟ کیا مطلب اس کے کرنے کا دعویٰ کیوں کرتے ہو؟ تو یہاں بھی ہے اذا قمتم، جب تم کھڑے ہو جاؤ، کیا مطلب جب تم کھڑے ہونے کا ارادہ کرو۔ تو ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو دھو کعبین تک، ٹخنوں تک۔ یہ 4 فرائض وضو کے بیان کیے گئے ہیں کہ کم سے کم ان 4 اعضاء کا دھونا ضروری ہے۔ اور حدیثوں میں کچھ اور بھی اضافہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلی بھی کیا کرتے تھے، ناک میں پانی بھی ڈالا کرتے تھے 3 دفعہ۔ اور اس میں جو بتایا گیا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں سے مسح کرو، تو یہ سے کے لفظ سے پتہ چل رہا ہے کہ پورا سر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، سر کے کچھ حصے کو بھی اگر آپ نے ہاتھ لگا دیا تو مسح ہو جائے گا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں اب کتنا وضو کے ارکان لازم ہیں، کتنے مستحب ہیں، فقہا کا اختلاف ہے۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں منہ میں جب وجہ کا جو لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اس میں یہ جو چہرے کے اندر کا حصہ ہے یعنی زبان، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ جبکہ امام حنیفہ کے نزدیک وجہ کہتے ہیں وہ چیز فیس کو کہتے ہیں، اور فیس اسے کہتے ہیں جو آپ کے سامنے آ رہا ہو۔ آپ کے جو ہونٹوں کے پیچھے کا حصہ ہے یا زبان وغیرہ وہ ہمیشہ سامنے نہیں آتی، تبھی لوگ کہتے ہیں نا میں نے اس کو فیس کیا، کیا مطلب بالکل چہرہ اس کے سامنے لے کر آیا۔ تو عربی میں وجہ کا ترجمہ پورا فیس بنتا ہے۔ تو اس لیے امام حنیفہ نے اس آیت سے استدلال کیا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض نہیں ہے، ہاں نبی نے کیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ سنت عمل کہلائے گا۔ تو اگر کوئی 4 اعضاء ہی پورے کر لیتا ہے، چہرہ اور سر کا مسح اور کونیاں اور پاؤں، تو بھی اس کا وضو ادا ہو جائے گا، کلی نہ بھی کرے۔ بہتر ہے، سنت مؤکدہ ہے کہ کلی بھی کی جائے اور ناک میں پانی بھی ڈالا جائے۔ تو میں اس کے تھوڑے سے فقہی احکام بیان کر دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو میں 4 اعضاء فرض ہیں، یہ اگر کر لیے جائیں تو نماز ادا ہو جائے گی۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل کے نزدیک کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے۔ غسل میں امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں، اچھا امام شافعی بھی اس مسئلے میں امام حنیفہ کے ساتھ ہیں کہ ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک جیسے وضو میں ناک میں پانی اور کلی ضروری نہیں ہے، ایسے ہی غسل میں بھی ضروری نہیں ہے۔ امام احمد کے نزدیک دونوں میں ضروری، ناک میں پانی اور کلی، وضو میں بھی غسل میں بھی۔ امام شافعی کے نزدیک دونوں میں ضروری نہیں ہے، اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک غسل میں ضروری نہیں ہے، وضو میں ضروری نہیں ہے، غسل میں ضروری ہے۔ یعنی غسل میں ان کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی ضروری اور کلی کرنا بھی ضروری، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ اس لیے امام حنیفہ کے نزدیک غسل کے 3 فرض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی اور پورے جسم میں پانی بہانا۔ تو امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَطَّهَّرُوا، قرآن کہہ رہے تم جنابت میں ہو تو تکلف کر کے پاکی حاصل کرو۔ تو وہ کہتے ہیں تکلف میں مبالغہ ہے، تو مبالغہ جبھی ہوگا جب ناک میں پانی اور منہ میں کلی بھی کی جائے، اس کو ہم غلو سے، مبالغے سے تعبیر کریں گے۔ تو قرآن کی اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا امام صاحب نے کہ غسل میں یہ تینوں فرض ہیں، جبکہ امام شافعی غسل میں بھی ایک ہی فرض ہے، کلی اور ناک میں پانی کو فرض نہیں سمجھتے، اور وضو میں بھی۔ خیر، تو اچھا دوسرا اختلاف فقہا کا سر کے مسح کے بارے میں۔ امام احمد بن حنبل کے نزدیک پورے سر کا مسح فرض ہے جب تک پورا سر نہیں ہوگا، اور وہ کہتے ہیں قرآن میں مسح کرنے کا حکم ہے اور حدیث میں بھی ایسا آتا ہے پورے سر کا مسح کیا کرتے تھے۔ لیکن امام شافعی اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک پورے سر کا مسح ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں با کا لفظ ہے، وَامْسَحُوا رُؤُوسَكُمْ نہیں ہے بلکہ بِرُؤُوسِكُمْ ہے، سر کے حصے کا۔ یہ بات تبعیض کے لیے آتی ہے، کچھ حصے کا مسح بھی کافی ہے۔ اب کچھ کتنا ہے یہ اجمال ہے، یہ قرآن نے بیان نہیں کیا۔ تو جب قرآن کسی چیز کو بیان نہیں کر رہا تو پھر اجتہاد ہے، لیکن اگر کوئی حدیث ہمارے پاس موجود ہو، چاہے وہ ضعیف بھی ہو، تو اپنے اجتہاد سے بہرحال وہ بہتر ہے۔ تو امام حنیفہ کے پاس اس بارے میں واضح حدیث موجود ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتا سباطۃ قوم فبال وتوضأ ومسح علی ناصیتہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ تشریف لے گئے، آپ نے پیشاب فرمایا، اس کے بعد آپ نے وضو کیا اور پیشانی پر مسح کیا۔ تو اب ظاہر ہے پیشانی پر مسح اگر ہوگا تو قرآن کی تو یہ آیت چھوٹ جائے گی، قرآن تو سر پہ مسح کا کہہ رہا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہاں پیشانی سے مراد پیشانی کی مقدار ہے۔ صحابی نے کی مراد یہ تھی کہ پیشانی کے بقدر، جو سر کا حصہ ہے نا، اتنا حصہ جو پیشانی کے برابر ہو، اس پہ مسح کیا۔ عربی میں چیزیں معذوف ہوتی ہیں، اردو میں بھی ہوتی ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں گاڑی پنچر ہو گئی، مراد گاڑی کا ٹائر پنچر ہوا، تو علی ناصیتہ کا مطلب علی مقدار ناصیتہ،
کیونکہ پیشانی پر مسا تو کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہو جائے گا۔ تو اب پیشانی جو ہے نا یہ سر کا چوتھائی حصہ بنتی ہے، اور ویسے بھی کسی چیز کا 1/4 سے کم اگر آپ جائیں گے تو وہ اس چیز کا ایسا حصہ بن جائے گا جو نہ ہونے کے برابر ہوگا۔ کبھی 1/3 کسی چیز کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے، کبھی 1/4 ہوتا ہے۔ تو اس بیس پر امام حنیفہ کا قول یہ ہے کہ سر کے چوتھائی حصے کا بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے 1/4 کا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن سنت مؤکدہ یہی ہے کہ پورے سر کا مسح کرے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور امام شافعی کہتے ہیں کہ قرآن میں بعض سر کا مسح کا حکم ہے، تو ایک بال کا بھی مسح ہو گیا نا تو وہ بعض سر ہی کہلائے گا۔ لیکن حنفیہ کی طرف سے، امام حنیفہ کی طرف سے اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی بعض سر تو ہے، ایک بال پہ آپ مسح کر لیں تو سر کا بعض حصہ تو ہو گیا، لیکن یہ اتنا بعض ہے جتنا قرآن نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتا، یہ بعض کتنا ہے یہ مقدار مجمل ہے، مبہم ہے۔ تو حدیث میں اس کی تفسیر ہے، تو ہم حدیث کو بطور تفسیر کے لے کے 1/4 سر کے مسح کو لازم قرار دیں گے۔ بہرحال یہ فقہ کا اختلاف ہے، جو جس فقہ کو فالو کر رہا ہے اس پر عمل کر سکتا ہے وہ تو، لیکن سنت یہی ہے کہ پراپر پورا وضو کیا جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، جو بخاری اور مسلم میں، جیسے مسلمان کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، قلی کرتے ہیں، ناک میں پانی، پھر چہرے دھوتے ہیں 3 دفعہ، پھر کونیاں، پھر سر کا پورا پراپر مسح۔ اور یہ جو یہ طریقے آج کل مسح کے مشہور ہیں، یوں کر کے، یہ کہیں ثابت نہیں، بس ایسے پورا مسح کر لیا۔ تو اس طرح بھی ثابت ہے، یوں کیا جائے یہ بھی ثابت ہے، دوبارہ بھی واپس لایا جائے، دونوں طرح سے ثابت ہے مسح۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھو ٹخنوں تک، تو پاؤں کا دھونا بھی لازم ہے، پاؤں دھوئے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، آگے اللہ نے جنابت کے حکام بیان کیے کہ یہ تو جب تھا جب تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے، لیکن اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ جنابت کی حالت میں ہو تو پھر وضو نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے آپ کو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر تم جنابت میں ہو فَطَّهَّرُوا، تو خوب طہارت حاصل کرو، جس کو غسل سے تعبیر کیے گیا ہے، حدیث میں اس کی تشریح آتی ہے۔ اب آگے تیمم کی آیات ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم میں سے کسی نے عورت کو چھوا ہو تو، اور تمہیں پانی نہ ملے، تو ایسی کنڈیشن میں تم پاکیزہ مٹی سے تیمم کرو۔ تیمم کا حکم پہلے بھی گزر چکا ہے، دوبارہ بھی آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو تیمم کا حکم اس لیے بیان کیا گیا تھا کہ تیمم کو مقصود بنا کے کہ شریعت میں پانی نہ ملے تو یہ حکم ہے۔ اب تیمم کا حکم ضمناً ہے، ضمناً کا مطلب آگے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تمہیں جو وضو کے احکام دے رہا ہے تو تمہیں پاک کرنا مقصد ہے، تنگی میں ڈالنا مقصد نہیں ہے۔ تو تیمم بھی چونکہ وضو کا خلیفہ ہے، تو نعمت کو کمپلیٹلی بیان کرنے کے لیے اللہ نے اس تیمم کی آیت کو دوبارہ ذکر کر دیا یہاں پہ، یعنی کیونکہ آگے پھر قرآن میں آ رہا ہے نا کہ اللہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا، اللہ تمہیں پاک صاف کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ یعنی طہارت کے احکام تمہیں تفصیل سے دے کے تمہیں پاک کرنا چاہ رہا ہے، تو اس تفصیل کی وجہ سے دوبارہ سے تیمم کی آیتوں کو ریپیٹ کیا گیا کہ اتنا پاک کرنا چاہتا ہے کہ پانی نہ ملے تو بھی تمہیں ایسا ہی نہیں چھوڑا اس نے، بلکہ تیمم کو پانی کا قائم مقام قرار دے کے تمہیں وہ پاک فرض کر لیتا ہے۔ تو یہ ضمناً یہ آیت دوبارہ ریپیٹ کی جا رہی ہے تاکہ اللہ کی نعمت کا تمام ہونا اپنے بندوں پر یہ واضح ہو جائے۔ فرمایا اگر تم نے عورتوں کو چھوا اور تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی چیزوں سے تیمم بھی واجب ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ